السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں اسلامی مذہب کی تاریخ ابتدا سے آج تک کا حیران کن سفر؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی عطا کی، لیکن اس روشنی کا آغاز ایک ایسی زمین سے ہوا جو ہر لحاظ سے جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب کی خشک تپتی ہوئی سرزمین، جہاں کوئی حکومتی نظام تھا، نہ قانون، نہ عدل، نہ رحم۔ لوگ پتھروں کے بتوں کو پوجتے تھے، شراب نوشی، قمار بازی، عورتوں کی توہین، ظلم و بربریت اور خون ریزی ان کی زندگی کا حصہ تھی، یہاں تک کہ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی اور اسے غیرت سمجھا جاتا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کیا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وحی انسان کی تعلیم، شعور اور روشنی کی طرف پہلی دعوت تھی۔ یہیں سے اسلام کا سفر شروع ہوا۔ ابتدائی طور پر دعوت چھپ کر دی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زاہد ابتدائی ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ 3 سال تک اسلام خفیہ رہا، پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام اعلان نبوت کیا۔ مکہ کے سرداروں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت یاسر کو تکالیف دی گئیں، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ وہ صرف ایک پیغام دینے آئے تھے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ طائف کے سفر میں آپ کو پتھر مارے گئے، جسم لہو لوہان ہوا، مگر آپ نے بد دعا نہیں دی، بلکہ فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا۔ یثرب مدینہ نے مسلمانوں کو پناہ دی، یہاں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اخوت و بھائی چارہ کی بنیاد پر مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ مدینہ میں اسلام کے قانون نازل ہوئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، معیشت، معاشرت، تجارت اور عدل کے اصول۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ پھر وہ وقت آیا جب بدر کا معرکہ پیش آیا۔ ایک طرف صرف 313 نہتے مسلمان، دوسرے طرف ہزاروں مسلح کفار، مگر اللہ کی مدد شامل تھی۔ فرشتے نازل ہوئے، ایمان والوں کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر احد اور خندق جیسے معرکے آئے۔ مسلمانوں کو آزمائشوں سے گزارا گیا، مگر ایمان میں کمی نہ آئی۔ پھر فتح مکہ کا وہ دن آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر کے دنیا کو بتایا کہ اسلام انتقام نہیں بلکہ معافی کا دین ہے۔ بے شک اسلام بہت پیارا، بہت خوبصورت، بہت
محبت کرنے والا دین ہے، اور یہ بہت اسلام بہت آسان ہے۔ اسلام کے جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارا دین بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب کو اس میں عورت کا عزت کرنا سکھایا ہے، دوسروں کو حق دینا سکھایا ہے، دوسروں کی عزت کرنا سکھایا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ان مسلمان کو نصیحت کی گئی ہے، کسی کو اذیت نہیں دی گئی، اور ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے بھی دین کی توہین نہیں کرو، کسی کے دین کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو وحی کے ذریعے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر، دین پر، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، جہاد سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔